अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का एक दफ़ा फिर सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 28 फरवरी 2026 है। अजीज़ान मन मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जो गेम प्लान है ओवरऑल, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कि अमेरिका और उनके जो अलाइज हैं वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर उसको वो कहते हैं। उनका जो गेम प्लान है वो बड़े तेजी के साथ आपको यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब जो 5 पिलर्स प्लान लॉन्च किया गया है उसके बारे में मैं तफसीलात अपने पिछले वीलॉग के अंदर बड़े ही अच्छे तरीके से आपको बता चुका हूं, जो अपनी टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं समझा चुका हूं। आज के दिन का 28 फरवरी का दूसरा वीलॉग है। अगर आपने नहीं देखा इससे पहले वाला वीलॉग 28 फरवरी का, तो दूसरा वीलॉग प्लीज जरूर देख लीजिएगा। वहां मैं क्योंकि उसको रिपीट नहीं करने जा रहा, मैं रेफरेंस इसलिए कोट कर रहा हूं। लेकिन आपने एक तरफ दूसरी तरफ ये देखा कि जो अफगानिस्तान के साथ इन्होंने जंग लॉन्च की है, क्योंकि ये मैं आपको ओवरऑल जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का प्लान है और इमरान खान के लिए जो ऑप्शंस हैं उस प्लान के अंदर वो क्या है, ओवरऑल जो काम करने की कोशिश की जा रही है वो क्या है, मैं उसके ऊपर आपसे बात कर रहा हूं। और इस पूरे सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है, जो मेरे पास इतलात हैं वो आईएसआई के सीनियर मोस्ट जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं उनकी क्या असेसमेंट है। हमारे जो इस वक्त ऑफ कोर्स हम उनको नाम तो नहीं उनका ले सकते क्योंकि वो किस तरह ये बात आपको पता ही है कि हमने अपनी सोर्सेस प्रोटेक्ट करनी है, लेकिन उनका क्या इस वक्त जो है इसके ऊपर राय सिचुएशन के ऊपर, जब सदर ट्रंप ने आके ये स्टेटमेंट दी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है और तो आप क्या कहते हैं, आप जंग रोकेंगे? तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बड़ी टेरिफिक जॉब कर रहा है। बड़ी खुशी खुशी ये बात की और मरासियों की तरह मरासी दे मंडे कहने खुसरिया का घर पुत्र बच्चा जम गया ना चुम चुम मार देता। तो ये पाकिस्तान के अंदर शादियाने तो बजाए जा रहे हैं, लेकिन मैं इसकी हकीकत क्या है वो मैं 5 पिलर्स के अंदर मैंने खोल के रख दी है पूरी की पूरी पिछले वीलॉग के अंदर। सर ट्रम्प ने क्या कहा था, जरा आपको याद दहानी के लिए सुनिए क्या कहते थे। जनमन यहाँ पे सदर ट्रंप का मैं आपको मफहूम बड़ा क्लियर बता दूं। वो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान को और पाकिस्तान की जंग रोकने की कोई जरूरत नहीं है, लड़ता रहे पाकिस्तान जो कर रहा है, दे आर डूइंग टेरिफिक जॉब। एट द सेम टाइम वो अफगानिस्तान के भी जो है वो फंड्स रिलीज कर रहे हैं ताकि ये आपस के अंदर लड़ते रहें और पाकिस्तान मजीद कमजोर से कमजोर होता चला जाए, ताकि इस खित्ते का नक्शा तब्दील किया जाए। जाहिर बात है ओवरऑल ये प्लान भी है। पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका इसके अंदर बिल्कुल एक जो नुक्ता नजर है वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान है उस पर जो आईएसआई का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जी एक तरफ तो आईएसआई ने जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की जंग को लेकर रैलीज का इंतजाम करवा किया है। आईएसआई के जो मेजर जनरल फैसल नसीर है, डीजीसी है, उसने रैलीज का इंतजाम किया पूरे पाकिस्तान में, लेकिन किसी भी रैली में 50 से ज्यादा लोग नहीं आए अफगानिस्तान के खिलाफ रैली के अंदर, जिससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान जो है ये जंग नजरियाती सतह के ऊपर पाकिस्तान के अंदर हार चुका है। और इसके ऊपर मैं तफसीली रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ, पोल्स भी करवा चुका हूँ, मजीद में इसकी तफसीलात के अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग मौजू है, आईएसआई वाले जिसको किस तरह देख रहे हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी इसको किस तरह देखती है, वो कहती है अगर आपने इस मौजू को देखना है तो आपको हिंदुस्तान के अंदर देखना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है कि हाल ही में एक वक्त इस तरह का आया था जो 4 दिन की जंग हुई थी और सदर ट्रंप ने कहा था कि जनाब वो मैंने रोकी है, बार बार जेट्स की तादाद वो बढ़ा देते हैं क्योंकि F-21 रैप्टर्स की वो डील करना चाहते थे। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी वहां पे गए F-21 रैप्टर्स की डील करने, लेकिन उन्होंने कहा ये हमने नहीं लेने, हमने Su-57 ही लेने हैं, आप हमें जो है वो वेवर उसका दें। S-500 वो डिफेंस सिस्टम भी रशिया से ही लेना चाहते हैं, Su-57 रशिया से लेना चाहते हैं। राफेल की भी उन्होंने डील कर ली है, लेकिन अभी मजीद भी उन्होंने तैयारे खरीद रहे हैं, उनकी भी डील थी। लेकिन दरमियान में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोन उठाना तक छोड़ दिया था। जो है वो सदर ट्रंप की तरफ से अगर फोन आता था तो बहुत ठीक ठाक सर्द हालात हो गए थे। ये हमें हमारी जो है वो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट के अंदर, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर सोर्सेज हैं वो ये बताती हैं। उसके बाद खास तौर के ऊपर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये सर्जियो जो है वो सर्जियो गौर
ان کو بھیجا گیا. سرجیو گور جو ہیں عزیزان من، دراصل سرجیو گور اس وقت امریکہ کے امبیسڈر ہیں ازبکستان کے اندر. تاشکند میں تو یہ پیدا ہوئے تھے لیکن اب امریکن ہیں، جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے یہ پڑھے ہوئے ہیں، بزنس لیڈر بھی ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خاص بندے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سرجیو گور جو یہاں پہ انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجت دووال کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، ان کو بھیجا گیا اور ایک پورا نیا پلان جو ہے ان کے ذریعے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ریوائیو کرنے کا کیا گیا، جس میں ہماری اطلاعات، ہمارے سورسز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سرجیو گور نے انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ذریعے ڈائریکٹ پرائم منسٹر مودی کو کہا کہ جناب ہم آپ کو S-500 کا ویور بھی لے کے دیں گے، جس طرح ہم نے آپ کو S-400 کا ویور لے کے دیا تھا، ہم آپ کو Su-57 کا بھی ویور لے کے دیں گے. آپ کو ہم سے بھی کوئی ڈیفنس ڈیل تو کرنی پڑے گی کیونکہ رافیل آپ نے لے لی ہیں. صدر ٹرمپ چاہتے تھے کہ آپ F-21 خریدیں، آپ کے 3 ایئر فورس آفیسر گئے، آپ نے کلیئر کٹ انڈیا نے بتا دیا انڈیا کا نیشنل انٹرسٹ ہے. ہم نے کہا جی ہم آپ سے جو ہے وہ F-21 نہیں لے سکتے، ہمیں Su-57 ہی چاہیے اور ہم رافیل ہی لیں گے. ہم آپ سے میزائل لے سکتے ہیں، ہم آپ سے اپاچی ہیلی کاپٹرز لیں گے، ہم اس کے علاوہ بہت سا جو ڈیفنس اکوپمنٹ ہے وہ آپ سے لیں گے. $500 بلین کی ڈیل ہم آپ کے ساتھ، $1 بلین کی ڈیل آپ کے ساتھ کریں گے، لیکن ہمیں یہ ویورز چاہیے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق انڈیا کو یہ ویورز دیے جا رہے ہیں کیونکہ انڈیا کو اس خطے میں چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے وہ اس پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں کہ انڈیا کو ساتھ ملا کے چلا جائے. لیکن ساتھ چلانے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، امریکہ خود بھی جو ہے اسرائیل کا جس قسم کا انفلوئنس ہے، اسرائیل کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتی. اور نہ صرف یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے یہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ سرجیو گور صرف امریکہ کے امبیسڈر نہیں ہے. یہ بات مجھے یاد جو ISI کے اسیسمنٹ نے کروایا ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی میں جو سورسز ہم نے کہا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ سرجیو گور از ناٹ اونلی دا امبیسڈر of USA to India, but he is the representative for South Asia. مطلب بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان تینوں کے اوپر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی لیڈ ہے وہ سرجیو گور ہیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک طرف تو سرجیو گور ہیں اور دوسرا سرجیو گور نے 2 مین ٹارگٹ یہاں پہ اچیو کرنے تھے. ایک تو جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے امریکہ کا، وہ خطے میں جنگ چاہتا ہے جو شروع ہو گئی ہے. 5 پلرز پچھلا آپ دیکھ لیں، اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی آپ پچھلا دیکھ لیں. آپ وار رپورٹ جو پچھلا میرا ویلاگ ہے وہ آپ چیک کر لیں تو وار رپورٹ میں بڑا واضح کر دیا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے. وہ جنگ چاہتے ہیں اور جنگ چھڑ چکی ہے اس وقت. اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں واپس مین سٹریم میں بھارت کو ایک جو سرد تعلقات ہو گئے تھے اس کو واپس امریکہ نے اپنی سائٹ کے اوپر آلموسٹ کر لیا ہے. سرجیو گور وہاں پہ کی پالیسی رول ادا کر رہے ہیں اور اسی پالیسی رول کے تحت اپنی پوزیشن میں ایز دا اسپیشل انوائے فار ساؤتھ ایشیا اینڈ ایمبیسڈر ٹو انڈیا انہوں نے صدر مودی کا اسرائیل کا ٹرپ ارینج کروایا. اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ حقیقت ہے. اور یہ اسرائیل کے ٹرپ کے اوپر انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین میڈیا بھی پریشان تھا کہ انپریسیڈنٹڈ ٹرپ ہے کیونکہ گلف کنٹری کے اندر جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں ہندوستان کے. نہ صرف وہ خراب ہو سکتے ہیں بلکہ ہندوستان کے اپنے اندر مسلمان آبادی ہے، وہاں پہ ان کے انٹرسٹ خراب ہو سکتے ہیں. اور یروشلم میں بیت المقدس کے علاقے میں تو کبھی جو ہے وہ ایک گراؤنڈ بریکنگ آپ کے انپریسیڈنٹڈ وزٹ تھا جو PM مودی وہاں پہ گئے ہیں. لیکن ISI کا جو ذرائع ان کا کہنا ہے کہ یہ پورا وزٹ جو ہے یہ سرجیو گور نے ارینج کیا تھا ایک پالیسی ڈائنامک شفٹ کے لیے اس پورے خطے میں. وہ شفٹ کیا ہے وہ پچھلے ویلاگ کے اندر میں 5 پلرز دا وار رپورٹ کے اندر کلیئر کر چکا ہوں. لیکن یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ پورے کا پورا جو کام کیا جا رہا ہے یہ سرجیو گور کی طرف سے کیا جا رہا ہے کیونکہ خطے کے اندر جنگ کرنے کا مین مقصد بھی جو ہے وہ چائنا کی لائنز آف کمیونیکیشن کاٹنا ہے، جو کہ امبلیکل کارڈ ہے جس سے بچہ ماں کے پیٹ میں جڑا ہوتا ہے، جو کنیکٹنگ جو وارم واٹرز تک پہنچنے کی رشیا اور چائنا دونوں کی خواہش ہے. اس کو پکا کاسٹ اتنی زیادہ بڑھا دینا ہے اس کی کہ وہ بزنس ماڈل جو ہے کاسٹ افیکٹو نہ رہے اور واپس امریکہ کی یونیپولر ورلڈ آرڈر جو ہے وہ واپس آ جائے. اب پلان تو یہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ میں پچھلی ڈیٹیل کے اندر بتا چکا ہوں. اب یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے، یہ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجیے گا. یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان جو ہے
ان کے لیے اب اس ساری سچویشن کے اندر جہاں پہ صدر ٹرمپ نے ایک طرف جو ہے وہ عاصم منیر کو فیورٹ فیلڈ مارشل بول کے لڑوا دیا ہے جا کے افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کر رہے کہ وہ پابندیاں وغیرہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں آپس کے اندر یہ لگے رہیں، آف کورس اٹ فیورز انڈیا کے فیور کے اندر یہ تمام بات چیت جاتی ہے۔ بلوچستان کا ذکر بھی آپ کو پتا ہے کہ بار بار مارکو روبیو نے بھی کیا ہے، اور مارکو روبیو اگر بلوچستان کا ذکر کر رہے ہیں تو بلوچستان جو ہے وہ ایران اور پاکستان دونوں طرف موجود ہے، اور اس کو اگر آزاد ریاست کا قیام کیا جاتا ہے کہ جو کہ 2004 کے پینٹاگون جرنل کے اندر، پینٹاگون جو امریکہ کا دفاع ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ چھپ چکا ہے، تو پھر خطے کے اندر جو ہے وہ چینجز آئیں گی، بڑی میسو چینجز آئیں گی۔ اس پوری سچویشن کے اندر عمران خان کے پاس اب کیا آپشن بچے ہیں؟ پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی جو کہ کمپرومائز نہیں ہے، جو پاکستان سے ابھی بھی لوئل ہے، اس کا یہ سمجھنا ہے کہ عمران خان کو ایک اب ڈیل سٹرائک کرنی پڑے گی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا تو وہ ڈیل سٹرائک کریں گے، اور پاکستان کی فوج انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کو ہم نے بہرحال یہی بات آگے سے میں نے بھی کہا کہ وہ تو ڈیل کبھی نہیں کرے گا۔ تو پھر بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو ٹوٹل جذباتی بات چیت نہیں کر رہا، جو حقیقت کے اوپر مبنی بات چیت ہے، میں نے آج تک کبھی بھی اس قسم کی بات چیت نہیں کی، لیکن میں آپ کو حقیقت کے اوپر پورا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو ڈیل کرنی چاہیے، کیونکہ عمران خان ڈیل کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے، اور میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو صرف اور صرف اسسمنٹ دے رہا ہوں پاکستانی انٹیلیجنس کمیونٹی کی جانب، جو کہتی ہے کہ جناب جو اس وقت سرکمسٹانسز ہیں، ان سرکمسٹانسز کے اندر آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ عمران خان کو اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ڈیزائنز ہیں، اس کے اندر اگر عمران خان ڈیل سٹرائک نہیں کرتے تو پھر وہ جیل میں ہی خدا نہ خواستہ ساری عمر جو ان کی بقیہ طبی زندگی ہے وہ وہاں پہ گزاریں گے۔ اس طرح اس وقت تو سچویشن ہے، لیکن یہ ان کو لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ حالات بدلنے والا ہے، حالات کیسے بدلتے ہیں یہ تو پلان کیا جا رہا ہے، یہ کنٹرول کیوس کریٹ کیا گیا ہے، کنٹرول کیوس کریٹ تو کیا جا سکتا ہے، اس کی آؤٹ کم کسی صورت کے اوپر جو ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ کنٹرول کیوس تھیوری بھی آپ کو یہی بتاتی ہے۔ بہرحال عمران خان کے بارے میں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ڈیل کسی قسم کی نہیں کریں گے، لیکن آپ بتائیے کمنٹس کے اندر کہ کیا جو پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی جو کہ اس وقت پاکستان سے وفادار ہے، جو مار خور ہیں، حرام خور نہیں ہیں، ان کی جو اسیسمنٹ ہے، ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کو اب ڈیل سٹرائک کر لینی چاہیے، نہیں تو ساری عمر وہ اپنی ضائع جو ہے وہ گلا دیں گے بقیہ، اور پاکستان کا نقصان ہو جائے گا، پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ڈیل کیا کرنی ہے، ظاہری بات ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی معاملات کے اوپر طے کرنی ہے بات چیت۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا عمران خان کو ڈیل کر لینی چاہیے، یا باقی اپنی عمر جو ہے وہ جیل کے اندر ہی گزارنی چاہیے، یا پاکستان کی عوام آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اٹھائے گی اور انقلاب آ جائے گا؟ کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، خدا